اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ عورتوں کے خاص مسائل میں سے ایک مسئلہ حیض کا ہے۔ یہ خاص متعلق ہے عورتوں سے اور یہ ناپاکی ہے، اس کا مسائل بھی جاننا عورتوں کے لیے ازحد ضروری ہے۔ عورتوں کو بتائے گا کون؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ جو عورت پڑھی لکھی ہے، دین سے تعلق رکھتی ہے، دین کا علم ہے، دین کی جانکاری ہے، تو وہ تو اس حساب سے ان مسائل سے واقفیت رکھتی ہیں۔ لیکن عام طور پہ عورتیں بھی دینی علم سے کافی دور ہیں، دینی جانکاری سے کافی دور ہیں، اور بہت ہی اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ جانیں گے تو الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے کہ ان مسائل کو ہم گھر کی عورتوں میں شیئر کریں، بتائیں کہ اس طرح کے یہ مسئلہ ہے، تمہیں اس طرح پاک ہونا ہے، یا اس پیریڈ میں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ ایک کے بعد دیگرے ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز بتانے کی نیک کوشش کی جائے گی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو، ایک ہی نشانی ہو، ایک ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، جس کے بارے میں بالکل مستقل جانکاری ہے کہ یہی مسئلہ ہے، حق اور سچ مسئلہ ہے، تو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اور کئی سبق میں آپ پڑھ چکے، کئی سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ دینی رہنمائی کرنا، دین کی طرف کسی کو بلانا، دین کی جانکاری کسی تک پہنچانا، یہ بڑا ہی بہترین کام ہے، یہ بہت نفع بخش عمل ہے۔ تو رب قدیر و جبار فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض میں عورتوں سے بچو۔ حیض کہتے کسے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد، یعنی بچی کے، عورت کے بالغہ ہونے کے بعد آگے کے مقام سے فطرتاً، عادتاً خون نکلتا ہے۔ وہ خون اگر بیماری کی وجہ سے نہ ہو اور بچہ پیدا ہونے کی وجہ سے بھی نہ ہو تو اسے حیض کہتے ہیں۔ چونکہ بیماری کی وجہ سے جو خون آیا کرتا ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جو قدرتی طور پہ عورتوں کا جو خون آیا کرتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا ہے، بیماری کی وجہ سے بھی نہیں ہے، پر خون عادتاً آ رہا ہے، اسی کو حیض کہتے ہیں۔ اور یہ حیض کا خون نجاست غلیظہ ہے، جس کا حکم سخت ہے۔ اس سے پہلے درس میں جو بھی شامل ہوئے ہیں الحمدللہ انہیں اس کا علم ہے کہ حیض کا خون نجاست غلیظہ ہے۔
کہ جسم کے کسی حصے میں یا کپڑے کے کسی حصے میں درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس جسم سے اور اس کپڑے سے نماز ہوگی نہیں۔ اگر درہم کے برابر ہے تو اس پڑھی ہوئی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ پر جس عورت کا خون آئے اس پیریڈ میں اس کو کیا کرنا چاہیے، یہ پہلے جانیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، یہ خون کیوں آتا ہے۔ تو عورت بالغہ کے بدن میں فطرتاً ضرورت سے کچھ زیادہ خون پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک لڑکی بالغہ ہو جاتی ہے، حد بلوغ کو پہنچ جایا کرتی ہے، تو قدرتی طور پہ ضرورت سے زیادہ کچھ خون اس کے جسم میں پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ خون جب وہ عورت حالت حمل میں ہوا کرتی ہے تو قدرتی طور پہ وہ خون پیٹ میں پلنے والے بچہ کے لیے غذا بن جایا کرتا ہے۔ وہ خون پیٹ میں پلنے والے بچہ کے لیے، بچی کے لیے غذا بن جایا کرتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہی خون قدرتی طور پہ دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، جسے چاہے جب چاہے، جس کو چاہے، جس کے لیے چاہے جو بنا دے۔ جی، یہ فطرتاً جو زائد خون پیدا ہوتا ہے حالت حمل میں، تو چلیے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کے لیے وہ غذا میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ جی، بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر اس بچہ کے لیے غذا ماں کے پستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کر دیا ہے وہ خون دودھ میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اگر یہ دونوں حالتیں نہ ہوں اگر، اور خون نہ نکلے اگر، تو اندر اندر وہ خون کئی ایک بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا یہ نظام ہے۔ اس لیے جس عورت کی صحت اچھی ہوتی ہے اس عورت کو مہینہ ڈیڑھ مہینے پہ وہ خون آیا کرتا ہے، تو منتھلی آنا اس کی اچھی صحت کی علامت ہے۔ اگر منتھلی آ رہی ہے، اگر حیض کا خون آ رہا ہے، تو یہ خون آنا عورت کے لیے اچھی صحت ہونے کی علامت ہے۔ اب آئیے کہ فطری طور پہ عورت کے آگے کے مقام سے بالغہ ہونے کے بعد جو خون نکلتا ہے اسے حیض کہتے ہیں، تو اس کی مدت کتنی ہے، کب تک وہ حیض رہے گا؟ تو اس کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 3 دن ہے۔ اگر 3 دن سے یعنی 72 گھنٹہ سے 1 منٹ پہلے بھی خون بند ہو گیا، اس کے بعد پھر خون کچھ دنوں تک نہیں آیا، تو یہ استحاضہ کا خون ہوگا، یہ بیماری ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن کی ہے۔ حیض کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت کیا ہے؟ 10 دنوں کی ہے۔ اگر 10 دن سے آگے خون آ رہا ہے تو پھر وہ استحاضہ ہوگا، وہ بیماری کا خون شمار کیا جائے گا۔ تو جس عورت کا خون پہلی مرتبہ آئے جس کا خون، تو اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 5 دن آنے کے بعد پھر 2 دن بند ہو جائے، 3 دن بند ہو جائے، پھر چوتھا دن آئے، ٹھیک۔ اس طریقے سے اگر 10ویں دن بھی خون آیا اور بیچ میں کئی دنوں تک خون نہیں بھی آیا، تب بھی یہ 10 دن جو ہے حیض ہی کے شمار ہوں گے، اس کے یہ 10 دن حیض کے شمار ہوں گے۔ لیکن جب کئی مرتبہ خون آ جایا کرتا ہے تو اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کسی عورت کا 5 ہی دن میں خون بند ہو جاتا ہے، کسی کا 6 دن میں بند ہوا کرتا ہے، کسی کا 7 دن میں بند ہوا کرتا ہے نا۔ تو اگر پہلی مرتبہ 5 دن یا 6 دن یا 7 دن خون آیا تھا، پھر سیکنڈ چانس جب خون آیا تو اب
7 دن سے زیادہ مطلب 8 دن آ گیا وہ بھی حیض ہی میں شمار ہوگا، 9 دن آ گیا وہ بھی حیض میں شمار ہوگا، 10 دن آیا یہ پورا حیض میں شمار ہوگا۔ جہاں 10 دن سے زیادہ خون آئے گا، 1 گھنٹہ کے لیے بھی اگر 10 دن سے زیادہ خون آ گیا تو پہلی مرتبہ جو 7 دن خون آیا تھا نا وہ 7 دن حیض کے شمار ہوں گے، باقی یہ دن استحاضہ جو بیماری کی وجہ سے عورتوں کا خون آیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر 10 دن میں بند ہو گیا، پہلی مرتبہ 7 ہی دن میں بند ہو گیا تھا، سیکنڈ چانس جب آیا تو 10 دن میں بند ہو گیا، 10 دن کے بعد خون نہیں آیا تو یہ 10 دن حیض کے ہوں گے یا ناپاکی کے پیریڈ ہوں گے۔ اگر 10 دن کے بعد 1 گھنٹہ بھی خون اگر آ گیا تو دیکھا جائے گا کہ پہلی مرتبہ کئی دن خون آنے کے بعد بند ہوا تھا، اگر 6 دن خون آنے کے بعد بند ہوا تھا، 7 دن خون آنے کے بعد بند ہوا تھا، تو اب 8ویں دن سے جو ہے باقی استحاضہ کا خون مانا جائے گا، یعنی بیماری کی وجہ سے مانا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے محبوب آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو اس کی شان نزول یہ ہے، مسلم شریف میں حدیث پاک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جب کسی عورت کو حیض آتا تھا یعنی وہ خون آتا تھا تو اسے نہ اپنے ساتھ کھلاتے نہ اپنے ساتھ گھروں میں رکھتے تھے۔ یعنی یہودیوں میں جب کسی عورت کا یہ خون آ جایا کرتا تھا تو وہ اپنے ہاں سے بالکل الگ کر دیا کرتے تھے، اٹھنے بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، کھانے پینے کی بھی ساتھ ساتھ اجازت نہیں تھی، جی اس کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کا علم ہوا یہودیوں کے تعلق سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیہ عورت میں کسی کا خون جب آ جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کھلاتے بھی نہیں، وہ لوگ اپنے ساتھ بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، وہ گھر سے باہر نکال دیا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اسلام کا کیا حکم ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ہم لوگ کیا کریں؟ ہمارے گھر میں اگر ایسا معاملہ ہو، ہماری عورتوں کو اگر یہ خون آئے تو کیا ہم لوگ بھی گھر سے اس کو نکال دیں؟ تو رب قدیر و جبار نے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہوئے سوال کا جواب دیا۔ اے محبوب آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے ایام میں ان خون کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو، یعنی اس پیریڈ میں کسی بھی شوہر کے لیے عورت سے صحبت کرنا، بیوی سے صحبت کرنا حلال نہیں ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ باقی تمام بھئی اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھانا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک بستر میں سونا، یہ سب کے سب حلال ہیں، یہ سب کے سب جائز راستے ہیں۔ جماع کے سوا ہر شے کرو، اس کی خبر یہود کو پہنچی تو کہنے لگے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر بات کا خلاف کرنا چاہتے ہیں، جی ہم لوگ جو کرتے ہیں اس کے خلاف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر اسید بن حضیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہما نے، یہ 2 صحابہ ہیں، نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے عرض کی، یہود ایسا کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے خلاف جو ہے محمد عربی کام کرتے ہیں، ہم لوگ جو کریں گے اس کے خلاف کریں گے، ایسا کہتے ہیں، تو کیا ہم ان سے جمع نہ کریں تاکہ مکمل مخالفت ہو جائے؟ وہ تو اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے بھی نہیں دیتے، ان کے ہاتھ کا کھانا بھی پکا ہوا نہیں کھایا کرتے ہیں، اپنے گھر سے بالکل نکال دیا کرتے ہیں، ہے نا۔ اسلام میں یہ ساری چیزیں جائز ہیں سوائے صحبت کے۔ تو ایسا ہے کہ ہم لوگ صحبت بھی کریں گے اس پیریڈ میں تاکہ مکمل مخالفت ہو جائے، ہو جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے مبارک متغیر ہو گئے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے اس سوال کی بنیاد پر ناراضگی کا اظہار ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ناراض ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا،
یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا، صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ ہم کو گمان ہوا کہ ان دونوں پر غضب فرمایا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ناراض ہو گئے، وہ دونوں چلے گئے خوف کے مارے کہ یا اللہ ہم نے کیا سوال کر دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر رسول ناراض ہو گئے تو پھر خدا ناراض ہو گیا، زندگی کا کیا دھرا سب کے سب برباد ہو جائے گا۔ جی وہ دونوں چلے گئے اور ان کے آگے یعنی ان دونوں کے آنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً دودھ آیا تھا، کسی برتن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے پیش کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دودھ۔ جب اس حالت کی بنیاد پر وہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چلے گئے خوف کی وجہ سے، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیج کر بلوایا گئے، بلاؤ دونوں کو بلاؤ تو جب پھر دونوں واپس تشریف لائے، حضرت اسید بن حضیر، حضرت عباد، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دودھ آقا کریم نے اپنے صحابہ کو پیش کیا، تو دیگر صحابہ کو بھی اور ان کو بھی معلوم ہو گیا اور دوسرے صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا کہ رسول پاک اب ناراض نہیں ہے، چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہوتے تو ہمیں دودھ نہیں پلاتے، ہے نا؟ دودھ پلانا دلیل ہے اس بات پر، اشارہ اس طرف کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو سوال ہوا تھا، اس سوال کی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہوا تھا، پر مجھ سے رسول ناراض نہیں ہوئے تھے، ہے نا؟ اور جو خدشہ تھا صحابہ کو کہ شاید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے، ہے نا؟ تو اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلا دیا کہ میرے صحابہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، لیکن سوال کی جو نوعیت تھی نا وہ بہت زبردست تھی، وہ نوعیت اور زبردست قسم کا وہ سوال تھا، آج جھٹکا لگا میرے ذہن و دماغ میں، اس لیے میرے چہرے کا رنگ جو ہے بدل گیا تھا، پر میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ جی اب اس پیریڈ میں یاد رکھیے گا، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کا ہو سکتا ہے حیض، نفاس اور استحاضہ، تو نفاس تو کبھی کبھی ہے، تو نفاس تو بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے نا اس کو نفاس بولتے ہیں، تو 1.5 سال 2 سال 3 سال 4 سال پہ ایک بچہ پیدا ہوگا۔ استحاضہ کا معاملہ ہے تو ہر عورت کو بیماری تو ہوتی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو بیماری کی وجہ سے خون ہی آئے، کسی کو یہ بیماری ہوتی ہے نا؟ لیکن یہ حیض جو منتھلی ہے یہ ہر عورت کو آنا ہے، یہ ہر عورت کو آنا ہے اور جلدی آنا ہے، مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ، ہے نا؟ اس پیریڈ میں آنا ہے، تو یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ تو ایک عورت ہے جس کا پہلی مرتبہ خون آیا، خون آتے 20 دن 25 دن 30 دن تک لگاتار خون آیا، اور حیض کی مدت کتنی ہے؟ کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، خون آیا لگاتار کتنے دن؟ 25 دن سمجھ لیجئے، 30 دن خون آیا، ہے نا؟ تو یہ 10 دن حیض کے گنے جائیں گے جسے پیریڈ کہتے ہیں، باقی 20 دن استحاضہ کے گنے جائیں گے، یعنی وہ بیماری کا خون گنا جائے گا۔ جی اب جس عورت کو مختصر طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، مزید جانکاری کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہم پر احسان فرمایا ہے، جیسے ہم لوگ اردو بھاشا بھاشی ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، اور وقت ہے، ہر ایک کے پاس وقت ہے، ایسا نہیں یہ بہانہ نہیں چلے گا رب کی بارگاہ میں کہ وقت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ہماری قوم، ہم اور آپ، ہماری ماں بہن بیٹیاں کئی گھنٹے بیکار باتوں میں گزار دیتی ہیں، بیٹھی رہتی ہیں، ان کے ساتھ بات کرے گی، ان کے ساتھ بات کرے گی، لیکن کتابیں پڑھنے یا پھر کوئی اچھی باتیں موبائل ہی کے ذریعے سننے کی توفیق نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ پھر وہی کہیں گی اور پھر وہی ہم اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہم لوگوں کو وقت نہیں ملتا ہے، یہ غلط ہے۔ جی ہمیں 24 گھنٹے میں جہاں دیگر کاموں کی فہرست بنانی چاہیے،
وہیں تمام کاموں میں سر فہرست ایک نمبر پہ پڑھنے کو رکھنا چاہیے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 40 منٹ ہمیں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے۔ ہمیں اسلامک زندگی گزارنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو احسان فرمایا ہے، اسلامک زندگی گزارنے کے لیے مسائل شرعیہ کی جانکاری کے ساتھ پاک صاف زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب قانون شریعت ہے، اردو زبان میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے الحمدللہ جی۔ تو جنہیں اردو زبان سے واقفیت ہے، کچھ اردو جانتے ہیں، تو وہ قانون شریعت اردو والی ہدیہ کرائیں، جن کو ہندی آتی ہے وہ ہندی والی، اور اس طرح کے مسائل پر مشتمل بنگلہ زبان میں بھی الحمدللہ کتابیں اویلیبل ہیں، وہ کتابیں لیں۔ پھر اس کی جب جانکاری ہو جائے گی تو پھر یہ بہار شریعت ہے، اس میں اور تفصیل سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں یا جانکار سے رابطہ نہیں کریں گے تب تک مسائل کا علم ہمیں کیسے ہوگا؟ جی ہمارا جسم ناپاک ہو گیا، ہمیں علم ہی نہیں ہے، بس گئے پانی پہ پانی مارا، بہایا کئی بالٹی پانی، کئی ڈرام پانی بہا دیا، جی اس سے تو پاکی حاصل نہیں نہ ہوگی۔ بدن صاف ہوگا پر پاک نہیں ہوگا۔ پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ہر کوئی اپنے گھر میں قانون شریعت رکھیں، بہار شریعت رکھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر نہیں سمجھ میں آئے تو جو ہم سے بہتر جانکار ہے، مان لیجیے مجھ کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا یا نہیں سمجھ میں آیا تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو بوریا بستر باندھ کر کے رکھ دیں نہ، اپنے سے جو بہتر جانتے ہیں، جن کے بارے میں ہمارا گمان ہے کہ وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، ان سے ہم رابطہ کریں گے کہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، حضرت ہم کو سمجھا دیجئے۔ جی ایسے ہی ہر کسی کی ذمہ داری، چونکہ سب کسی کے پاس علم برابر تو ہوگا نہیں، یہ ممکن ہی نہیں، دنیا میں سب کوئی بڑا عالم بن جائے، سب کوئی تمام مسائل کا جانکار ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے یہ۔ جی تب نہ رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم جانکاروں سے جانکاری حاصل کرو، پوچھو۔ جی تو حیض کے پیریڈ میں عورتوں پر نماز معاف ہے۔ جتنے دن حیض کے ایام ہوں گے اتنے دنوں میں جتنی وقت کی نمازوں کا وقت آئے گا وہ تمام نمازیں معاف ہیں۔ پر رمضان المبارک میں اگر ایسا معاملہ ہو کسی عورت کے ساتھ تو روزہ بھی حرام ہے، اس پیریڈ میں روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ تو جب رمضان المبارک گزر جائے گا، جب وہ طہر کی حالت میں ہوں گی، پاکی کی حالت میں ہوں گی، تو جتنے دن روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا ان پر فرض ہے، یعنی فرض کی قضا فرض ہے۔ اس پیریڈ میں ہماری ماں بہن بیٹیاں کیا کریں گی؟ نماز تو پڑھنا نہیں ہے اسے، جی وضو بنائیں گے۔ وہ وضو بنانے سے اس کا جسم پاک نہیں ہوگا، پر وضو بنانا مستحب ہے۔ وضو بنائیں اس پیریڈ میں، مصلی پہ بیٹھیں۔ اب کوئی کہے کہ اس حالت مصلی پہ کیسے بیٹھیں گے؟ وہ اس کا جسم ناپاک ہے، جب تک اس کی ناپاکی کہیں دوسری جگہ منتقل ہو کر کے نہ آئے تب تک وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ جی یہ پاک کپڑا ہے، یہ کپڑا پاک ہے، اور کسی میں ایسے کپڑے میں بیٹھ گیا جو ناپاک ہے، پیشاب لگا ہوا اس میں، جی لیکن وہ سوکھ گیا ہے پیشاب، اب میں اگر پاک کپڑا لیے اس ناپاک کپڑے میں بیٹھا تو میرا پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس کپڑے پہ میں بیٹھا ہوں وہ کپڑا ناپاک تو ہے، لیکن وہ ناپاکی وہاں سے میرے کپڑے میں نہیں آئی ہے۔ جب تک وہ ناپاکی وہاں سے ادھر منتقل نہیں ہوگی تب تک میرا پاک کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ ایسی مصلی پاک ہے نا۔ جو کپڑے ہماری بہن بیٹی اس پیریڈ میں پہنتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا ملوث ہو جایا کرتا ہے اور بھیگا رہتا ہے، نہیں، معمولی خون آتا ہے۔ وضو بنائیں وہ اور مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، حرام ہے، قرآن زبانی بھی نہیں پڑھ سکتی اس پیریڈ میں وہ، تو وہ بیٹھ جائیں گی۔ جتنی دیر میں ظہر کی نماز پڑھتی ہیں، جتنی دیر میں عصر کی نماز پڑھتی ہیں، جتنی دیر میں مغرب کی نماز پڑھتی ہیں، ہر وقت وضو بنا کر کے مصلی پہ اتنی دیر بیٹھ کر درود شریف یا پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ
یا سبحان اللہ جو تسبیح وغیرہ جو ہے یہ پڑھتی رہیں گی، ہے نا، ہر وقت، تاکہ عادت بنی رہے، تاکہ عادت بنی رہے۔ جی جب مسائل جانیں گے نہیں تو مکمل چھٹی، جی ایسا ہی نا، مکمل چھٹی ہے نا، نہیں، یہ بہت ہی اہم مسائل ہیں جسے ہم اور آپ جانیں اور اس سے ماں بہن بیٹیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، پھر از خود بتائیں۔ شوہر کی ذمہ داری، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچیوں کو بتائے یہ مسئلہ۔ اب کوئی یہ سوچے کہ ایک باپ اپنی بچی کو یہ مسئلہ کیسے بتائے گا، یہ بے وقوفی ہے۔ یہ دین بتانا ہے، دین، یہ دین کا حصہ ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ بتائیں، چونکہ بچی ہماری ہے تو ہم تربیت اگر نہیں دیں گے، ہم تعلیم اگر نہیں دیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے اگر، تو بچی کو علم کیسے ہوگا؟ وہ بھئی ہم نہیں، آپ نہیں پڑھائیے گا تو بچوں کو علم کہاں سے ہوگا؟ میں نہیں پڑھاؤں گا تو بچوں کو علم کہاں سے ہوگا؟ تو یہ جو ذریعہ ابھی نکالا گیا ہے، اس سے ماں بہن بیٹیوں کو جوڑیے، جی، اور خود جڑیے، اور اب از خود ان مسائل کو گھروں تک پہنچانے کی نیک کوشش کیجیے۔ یہ مختصراً چند مسائل، اس کی بہت لمبی تفصیل ہے جس کا جاننا ہم اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز باقی مسائل پہ پھر گفتگو ہوگی۔ آپ سے پھر میں گزارش کرتا ہوں کہ آج نہیں، اس سلسلے میں اپنے ذہن و دماغ میں کچھ سوال لے کر کے آنے والے سبق میں انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے۔ کچھ سوال گھر میں آپس میں بات ہونی چاہیے، اس کے حوالے کا کچھ سوال ہوگا تو اس ذہن نشی کر کے آئیے گا انشاءاللہ العزیز۔ پوری کوشش ہوگی صحیح جواب دینے کی۔ اگر اس وقت جواب نہیں دے پایا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے سوال نوٹ کر لیے جائیں گے، پھر از خود مطالعہ کر کے یا پھر اپنے بڑوں سے رابطہ کر کے انشاءاللہ العزیز اس کا شرعی حل پیش کرنے کی نیک کوشش کروں گا انشاءاللہ۔